وہاں پر اس نے 9 سکھیے نئے فوجی بھرتی کیے یا رضاکار یا وہ جو گارڈز ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، جنہوں کا جنگ کا نہ ہی کبھی تجربہ تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی جنگ لڑی تھی اور نہ ہی کبھی وہ فوج میں آئے تھے، اور ان کو وہاں پہ حفاظت کے لیے، ڈیفنس کے لیے وہاں رکھ دیا اور اپنے کمانڈرز اور بہترین فوجیوں کو خرطوم بیچ دیا۔ تب یوکرائن نے کیا کیا کہ خرطوم میں تو وہ ہلکی ہلکی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن وہ پھر گھوم کے آئے پورا اور سائڈوں سے پورے طریقے سے خارکیف اور رشیا کا جو یوکرائن کا جو رشیا کا بارڈر والا علاقہ ہے، شمالی علاقہ، وہاں پہ پورے طریقے سے ان کو گھیر دیا اور بھرپور طریقے سے اٹیک کیا۔ اب یہاں پہ جو فوجی تھے وہ کوئی ٹرینڈ فوجی نہیں تھے، وہ تو یا مارے گئے، اور کافی فوجیوں نے سرنڈر کر دیا اور یوکرائن کو کافی فوجیوں نے سرنڈر کر دیا اور یوکرائن کو بولا کہ ہمیں 2 گھنٹے کا ٹائم دیں، ہم آپ کا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے ٹینک، اپنے گولہ بارود، اپنی ساری آرٹلری، اپنا کھانا پینا، ہر چیز وہاں چھوڑ کے واپس ماسکو کی طرف بھاگ گئے۔ اب ایک اور پرابلم رشیا کے لیے یہ آ گیا کہ جو اس کے ٹرینڈ 10,000 فوجی خرطوم میں جو یوکرائن کے ویسٹ میں لڑ رہے تھے، ان کو بھی یوکرائنیوں نے بری طریقے سے گھیر لیا اور ان کے ساتھ کمبیٹ کیا، اور ان کو واپس جانا بڑا مشکل ہو گیا۔ اور ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہو گئی تھی کہ خارکیف سے جو بارڈر لگتا تھا رشیا کا، یوکرانیوں نے ان کی سپلائی لائن بالکل کاٹ دی۔ اب وہاں سے کوئی آرٹلری ادھر نہیں جا سک رہی تھی اور کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے رشیا کو بری شکست ہوئی۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی ایئر اٹیک اس لیے نہیں کیا کہ یوکرائن کے پاس اب ایسے ڈرون آ چکے تھے اور ایسے میزائل آ چکے ہوئے تھے کہ وہ کندھے میں رکھ کے بھی چلاتے تھے اور ان کے ایئر کرافٹ کو تباہ کر دیتے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی دی تھی امریکہ نے اور نیٹو کے ملکوں نے۔ فرانس نے بہت اسلحہ دیا، یوکے نے بڑا اسلحہ دیا، امریکہ نے بہت جدید اسلحہ دیا جو رشیا نے سوچا بھی نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے اب جنگ صرف لوہانس اور دونکس میں ہے۔ لیکن رشیا نے آج سے 5-6 دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم نے یہاں پہ ریفرینڈم کر دیا ہے اور یہ اب رشیا کا علاقہ ہے۔ اگر اس پہ یوکرائن نے حملہ کیا تو ہم اس کو رشیا پر حملہ ہی تصور کریں گے، لیکن یوکرائن نے بھی ان کے وہ کافی ایریے چھیننا شروع کر دیے ہیں اور تقریباً 40 سے زیادہ گاؤں خالی کرا دیے ہیں، جیت چکے ہیں۔ فرینڈ، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے سارا اپنا انالیسس اور اپنی انفارمیشن شیئر کی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔